اس وقت جب سارے ملک میں بات ہو رہی ہے کہ بندیال صاحب جا رہے ہیں، ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے، ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے وعدہ خلافی کی جس کے نتیجے میں انہوں نے عمران خان کو ریلیف دے دیا دوبارہ، تو ان کے خلاف پاور دیٹ بھی ناراض ہے، وزیر اعظم صاحب بھی ناراض ہیں، پارلیمنٹ بھی ناراض ہے، تو اور پھر ہاؤس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے، بڑے بڑے جج جو ہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کے کنڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ قاضی فائز کا جو ابھی تفصیلی فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو کورٹ کے اندر بحران تھا جس نے بندیال صاحب کی جو تھی وہ کرسی کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ایکسٹرنلی ان کے اوپر اتنا بڑا پریشر تھا، انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک طریقہ نکالا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی جو مخالف ججز ہیں ان کی منت سماجت کا آغاز کر دیا تاکہ ان کی کرسی بچ سکے۔ آج انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، بہت سارے بینچز کو انہوں نے شیڈیول کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جناب جو مخالف ججز ہیں ان کو شامل کر دیا ہے۔ وہ جو ہر عدالت میں مظاہر نقوی، ہر عدالت میں ہر بینچ میں وہ جو منیب اختر اور اعجاز الحسن ہوتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے عطر من اللہ، جسٹس منصور شاہ، قاضی فائز، امین الدین، طارق مسعود، ان سب کو بھی ایڈ کیا تاکہ ان کی ناراضگی ختم ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج انہوں نے بہت زبردست ایک جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی، اپنے سارے ساتھی ججز سے ملے اور سب نے جو یک زبان ایک بات کی کہ جناب آپ بینچوں کی تشکیل کس طرح سے کر رہے ہیں، آپ کیسے 8 جو جید قسم کے فاضل جج ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے سپریم کورٹ کو چلانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا فالٹ ہے۔ تو اس نے فوراً بندیال صاحب نے ریٹریٹ کر کے ان سب کو بینچ میں شامل کر لیا تاکہ کل کلاں وہ جو گورنمنٹ ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیج رہی ہے اس کو وہ اس میں اپنے ساتھی ججز سے مدد لے سکے اور اپنی کرسی کو استحکام دے سکے۔ حتیٰ کہ وہ قاضی عیسیٰ فائز پہ بھی مہربانی کرتے ہوئے کل انہوں نے ایک بینچ تشکیل دیا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے ان کا ریفرنس ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم پریزیڈنٹ کو سمری بھیجی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی تھی۔ اب عدالت میں ایک قانونی راستہ اختیار کرنا تھا کہ وہ جو ریفرنس تھا ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ تو جناب وہ جو بینچ بن رہا ہے اس کی سربراہی بندیال صاحب کر رہے ہیں، اور اس بینچ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جلدی جلدی معاملات کو نپٹا کے قاضی فائز کے اوپر جو بادل منڈلا رہے تھے جنرل فیض کے زمانے میں، اور بندیال صاحب نے ان کے ساتھ مل کے جو سازشیں کی تھی قاضی فائز صاحب کے خلاف، اور ان کو حتیٰ کہ ایک طرح سے نفسیاتی مریض بنا کے رکھ دیا تھا، کسی بینچ میں ان کو بٹھا نہیں رہے تھے، تو کل بذات خود بندیال صاحب ان کو ایک ریلیف دینے کا فیصلہ کریں گے تاکہ جب بندیال صاحب ریٹائر ہوں تو انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اور وہ ان کے ساتھ مہربانی کریں اور شفقت کریں، ان کو کم از کم ان کی جو پکس ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو نہ کیا جائے تاکہ وہ آرام سے باعزت طریقے سے ریٹائر ہو سکیں۔ یہ ان کی خواہش ہے۔ اب قاضی فائز اکیلے تو نہیں نا فریق اس معاملے میں، اس میں گورنمنٹ بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں اور بھی کئی پلیئرز ہیں، بار کونسلز بھی ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں بندیال صاحب کے رویے پہ۔ تو لہٰذا یہ جو صلح ہے، کیا یہ صلح ہو سکتی ہے اگر وہ قاضی فائز کے ساتھ مل کے، طارق مسعود صاحب کے ساتھ مل کے، عطر من اللہ صاحب کے ساتھ مل کے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے، یا افریدی صاحب کے ساتھ مل کے، جمال مندوخیل صاحب کے ساتھ مل کے، یا امین الدین صاحب کے ساتھ مل کے معافی تلافی کر کے وہ اس بحران سے نکل سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ لیگل جو پرابلمز ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کا تعلق صرف بینچ بنانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق بہت سارے فیصلوں سے ہے۔ خاص طور پہ یہ جو اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کا جو سو موٹو انہوں نے لیا ہوا ہے جس کے اوپر ان کا پھڈا چل رہا ہے اس وقت گورنمنٹ کے خلاف، اس پر بھی فاضل ججز سب نے اعتراض کیا تھا کہ وہ تو 4-3 سے ختم ہو چکا ہے، اس ڈسپیوٹ کو کیسے اس میں سے گزریں گے بندیال صاحب؟ اور پھر جب مظاہر نقوی کے خلاف جو ریفرنس آ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ تو تقریباً مظاہر نقوی کے خلاف ایک بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی بندیال صاحب کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ منت سماجت کام آئے گی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بندیال صاحب کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ وہ جو عمران خان کی مقبولیت اور فیض کے خفیہ ٹیلی فونز پر فیصلے کر رہے تھے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ
ہاٹ واٹرز میں ہیں، وہ ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں. اب اس سے باہر نکلنے کے لیے ان کو مصالحت کے علاوہ اور کوئی پگڈنڈی نہیں ملے گی.